آگے کے سفر اور مستقبل کے حوالے سے۔ آج ہم اس پروگرام میں اب اردو افسانے پر بات کریں گے اور اس سفر کے حوالے سے بھی میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ہماری ریاست کی سب سے بڑی دانشگاہ کشمیر یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے وابستہ ڈاکٹر مشتاق حیدر صاحب۔ فکشن اور افسانہ ان کا پسندیدہ مضمون بھی ہے اور یہ اس پر گہری نظر بھی رکھتے ہیں۔ ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں نوجوان فکشن نقاد کالم نویس میری مراد جناب سلیم سالک صاحب سے ہے۔ سلیم سالک صاحب کا بھی جو پسندیدہ مضمون ہے اور جو اس میں کام کرتے ہیں وہ ہے فکشن کے حوالے سے اور اردو افسانے کے حوالے سے۔ ان کی ایک تازہ تصنیف بھی اس حوالے سے آ رہی ہے بہت جلد منظر عام پر، اردو افسانہ مزاج و منہاج۔ ڈاکٹر مشتاق حیدر صاحب اور جناب سلیم سالک صاحب، آج کے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اردو افسانے کا جو سفر ہے 125 سال سے پہلے شروع ہوا ہے۔ میں چاہوں گا کہ پروگرام کے آغاز میں ڈاکٹر صاحب آپ اس کے آغاز اور ابتدائی سفر کے حوالے سے روشنی ڈالیں۔ اردو افسانے کا جہاں تک تعلق ہے، ایسا کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ اردو افسانہ مغرب کی شارٹ سٹوری کے زیر اثر اس کی شروعات ہوئی، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ اہم ہے کہ کوئی بھی صنف ادب جو ہے یہ ایک دم سے ایک خطے سے نکل کر دوسرے خطے میں اپنے برگ و باد لائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اردو میں کہانی ادب جو ہے یہ اتنا ہی پرانا ہے جتنی اردو زبان بذات خود ہے، اور ایک کہانی اپنی جو ہے شکل بدلتی رہی، جہاں اب پھر افسانہ جو ہے، افسانہ کہانی کی وہ جدید صورت ہے، حیت اس کا فارم جو ہے یہ مغرب سے درآمد ہوا۔ اردو میں افسانہ کی شروعات اگر ہم دیکھیں تبازات افسانے جو شروع کیے گئے، جدید تحقیق کے مطابق اردو کا پہلا تبازات افسانہ علامہ راشد الخیری کا افسانہ نصیر اور خدیجہ ہے، جو ان کے افسانوی مجموعے مسلی ہوئی پتیاں میں بڑی بہن کے خط کے نام سے وہاں شامل کیا گیا ہے۔ یہ خط کی تکنیک میں لکھا گیا افسانہ ہے۔ اردو افسانے کی ابتدا کے بارے میں بہت سارے نام سامنے آتے ہیں۔ کئی لوگوں نے پریم چند کو پہلا اردو افسانہ نگار مانا ہے، کسی نے سجاد حیدری الدرم کو، اور پھر یہاں تک کہ کئی لوگوں نے ماسٹر پیارے لال آشوق کو، سر سید احمد خان کو، اسی طرح سلطان حیدر جوش، کسی نے خواجہ حسن نظامی تک۔ لیکن جہاں تک بات شروعات ہوئی ہے، سبھی اب اس دور میں راشد الخیری کا نصیر اور خدیجہ ہے۔ اردو افسانہ جو آپ نے پہلے ہی وجہ فرمایا، اس نے اپنی ترقی کی منزلیں بہت تیزی کے ساتھ طے کی، اور اس حد تک کہ بس 125 سال کے عرصے میں یہ اس قابل ہو گیا کہ عالمی سطح پر جو افسانہ لکھا جا رہا ہے کہ یہ اس کے ساتھ مقابلہ کر سکے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے، پروفیسر احتشام حسین ایک مضمون میں لکھتے ہیں، اردو افسانہ کی خوش قسمتی تھی کہ اس کو ابتدا میں ہی دو ایسے افسانہ نگار حاصل ہوئے کہ جنہوں نے اسے گھٹنوں چلنے سے بچایا اور اسے ابتدا میں ہی جوان بنا کر پیش کیا۔ میری مراد ہے پریم چند، سجاد حیدری، یہ ایسے دو افسانہ نگار ہیں جنہوں نے دو اسکول آف تھاٹس کی بنیاد ڈالی۔ پریم چند کے اسکول آف تھاٹ یا نظریہ یا رویہ کو ہم عربی رویہ، اور پھر یلدرم کے رویہ کو ہم رومانی رویہ سے موسوم کرتے ہیں، اور یہ دونوں رویے متوازن ایک دوسرے کے پیرلل چلتے گئے، اور پھر ان دونوں حضرات کے متابعین نے ان رویوں کو آگے بڑھایا، یہاں تک کہ 1936 میں جو ہے پوری طرح اردو ادب میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا، اور ترقی پسند تحریک کا جو ہی آغاز ہوا، ہمارے یہاں اردو افسانے نے سب سے پہلے اس تحریک کو ویلکم کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی پسند افسانہ وہ دور ہے جسے اردو افسانے کا سب سے زرخیز دور مانا جاتا ہے، جس میں بہت بڑے افسانے آپ نے ذکر کیا ترقی پسند تحریک کا، لیکن 1936 میں جب اس تحریک کا آغاز ہوا
اور इसके ज़ेर असर जो अफसाना लिखा गया वो ज़रखेज़ अफसाना माना जाता है तकलीफ के हवाले से। हालांकि कुछ नाज़रीन के इसके बारे में एक मुख्तलिफ राय है। वो कहते हैं कि तरक्की पसंद तहरीक में जो अदब तख्लीक हुआ वो नाराबाजी के सिवा कुछ नहीं था। बहरहाल एक अलग मौजू है। सलीम सालिक साहब, जैसे कि डॉक्टर साहब ने ये तरक्की पसंद तहरीक में जो वक्त मिला उर्दू अफसाना निगारों को अफसाना तख्लीक करने का और एक ज़रखेज़ और एक बेशबहा कीमती सरमाया उसमें तख्लीक हुआ, आप उस पर रोशनी जहाँ तक तरक्की पसंद तहरीक या तरक्की पसंद अफसाने का ताल्लुक है, मैं एक बात का इजाफा करना चाहूंगा। वो ये कि डॉक्टर साहब ने अभी प्रोफेसर एहतशाम हुसैन का जो अभी उन्होंने मकौला पढ़ा कि उर्दू अफसाने की इब्तदाई दौर में जो 2 नाबगाए रोजगार अफसानेगार मिले जिनकी बदौलत हमें घुटनों पर चलने के बजाय नौजवान या कहें ये कि जवानी भी मिल गई। लेकिन एक बात का ख्याल रखना जरूरी है, वो ये कि जब भी हम ये कहते हैं कि अफसाना मगरिब की देन है, यहाँ थोड़ी सी मेरी अपनी रिजर्वेशन है। वो ये कि अगर अफसाना मगरिब की देन है, लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि हमारे पास दास्तानों का एक बड़ा अंबार मौजूद है, एक बड़ी रिवायत रही है। और ये कहना कि हमने मुस्तारन लिया मगरिब से अफसाना, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी ज्यादती होगी, क्योंकि हमारे पास अगरचे देखा जाए अफसाने की जो रीढ़ की हड्डी है वो कहानी है, वाक़े है, किस्सापन है, किरदार है, मकालमा है, ये सब चीजें हमारे पास मौजूद हैं और एक बड़ा ज़रख़ेज़ सरमाया है। दूसरी बात ये कि तरक्की पसंद तहरीक ने उर्दू अफसाने को जिला बख्शी, वो ये कि जब 1932 के आसपास सजाद जहीर के काउशों से अंगारे नाम से एक अफसानी मजमुआ शाया हुआ जिसने एक नई तरह डाली, और यूं कहना बेजा न होगा कि प्रेमचंद भी उससे मुतासिर हुआ और उन्होंने अपना शाहकार अफसाना कफन हमें दे दिया, जिसके मतलब ये कहा जाता है कि अगर प्रेमचंद अगर खाली कफन ही लिखते तो फिर भी प्रेमचंद ही रह जाता। उसके बाद हमारी खुशनसीबी ये रही कि तरक्की पसंद तहरीक के साथ जो अफसाने निगार जुड़े, जो बड़े नाम हमारे हैं जो सामने हैं, कृष्ण चंद्र हैं, राजेंद्र सिंह बेदी हैं, सादत हसन मंटू भी है, किसी हद तक उनको भी, क्योंकि जमाना एक ही है, असमत चुगताई है, अपिंदर नाथ अशक है, आजम करेरवी है, कुछ इस तरह के नाम हैं जिन्होंने उर्दू अफसानी की बुनियाद को इतना मुस्तहकम किया कि आज हम ये कहने में कोई परेशानी नहीं है कि तरक्की पसंद तहरीक उर्दू अफसाने का एक जरी और सुनहरी दौर है, पहली बात। दूसरी बात, जब भी हम तहरीकों का जिक्र करते हैं इस बात को भी मलहूज नजर रखना जरूरी है कि तहरीकों के पीछे एक फलसफा होता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब भी तरक्की पसंद तहरीक बरसगीर में आई तो उसके पास जो मार्कस का जो नजरिया था, इक्तिसादियत को आप मिसाल इज्तिमाइयत को ले लीजिए, आपने जो काश्तकारों के हवाले जो मजालिम हो रहे हैं, आपने जो मजदूरों पर जो तशद्दुद हो रहा है, इन चीजों ने मार्क्सिज्म को अदब के दायरे में अदीबों ने उसको इस तरह लिया कि उनको एक ऐसा टूल मिला ताकि वो अपनी बात को बेहतर तरीके से अपनी बात को मनवा सके एक तख्लीकी पैराए में। ये सब मेरे ख्याल से मौजूआती सतह पर जो सबसे बड़ी तब्दीली हमारे सामने आई जो तरक्की पसंद तहरीक की देन है। तरक्की पसंद तहरीक के बाद एक सुनहरा दौर तो नहीं कह सकते, एक इनकलाब सा आ गया, वो है जदीदियत का एक और तहरीक, एक ऐसी तहरीक जहां पर अफसाने के हवाले से हमें बहुत कुछ नया मिला। अलामती अफसाना, तजरीदी अफसाना और प्लॉटलेस स्टोरीज और एंटी स्टोरी का कंसेप्ट और बहुत सारे तजुर्बात हुए। तो जो जदीदियत का दौर है 1955 या 60 के करीब से, 60 की दहाई से जब ये शुरू होता है, इस पर डॉक्टर साहब आप इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाइए। मैं आपकी बात में एक इजाफा करना चाहूंगा जी। हम देखते हैं 6ठी दहाई जो है इसमें जदीदियत का रुझान जोर पकड़ता है और 1950 तक आते तरक्की पसंद तहरीक अपना दमखम खो देती है। रोज़ सवाल एक बड़ा सानहा हुआ, वो है जब मुल्क तकसीम हुआ, बंटवारे का। इस साने के बारे में हसन अस्करी कहते हैं
کہ فسادات نے اردو افسانے کو موضوعات کی صورت میں چھپر پھاڑ کر دیا. موضوعات بہت بڑھ گئی, لیکن اس چیز نے اس چیز کا ایک محرک بنا. یہ پورا اگر آپ ورلڈ سینیریو دیکھیں, یہ وہ زمانہ ہے جب امریکہ اور روس کے درمیان کی سرد جنگ ہے, پھر روس اور چین کے آپسی اختلافات, اور پھر وہ چیز کی ترقی پسند تحریک نے فرد سے توجہ ہٹا کر سماج کو کچھ بنا دیا تھا. اب لیکن یہاں فسادات جب ہوئے تو سو کال جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اخلاقیات وغیرہ وغیرہ, یہ بالکل سامنے یہ آیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. انسان کے اندر کا وحشی پن دبا رہتا ہے, جب بھی موقع ملتا باہر آتا ہے. وغیرہ یہ لا یعنی بے معنی الفاظ ہوتے ہیں. اس چیز نے کیا ہمارے یہاں کی انسان جو ہے ایک دم سے اسے احساس ہوا کہ ترقی پسند دور نے جہاں انبوہ کی طرف فوکس کیا تھا اور انسان کو اس پورے نظام کا ایک پرزہ سمجھ لیا تھا, اب یہ احساس جاگنے لگا ہمارے ادیبوں میں. یہ اسی اوائل میں ایک پرزہ نہیں ہوں, ایک بالکل کائنات, بلکہ میں اپنے اندر ذات کے اندر. اچھا, اس زمانے میں روحانی مادی طبیعتی مادہ طبیعتی جو حقیقتیں ہیں ان کو اثر نو جو ہے جانچ کی کوشش کی گئی تو ایک دم سے شفٹ ہو گیا. اور افسانہ جو ہے اگرچہ اس کی بنیاد یا فارم جو ہے یہ بھی متاثر ہوئی. مثلا جدید افسانہ جسے ہم کہتے ہیں, یہ تحریک پسند تحریک کی طرح تحریک نہیں چلی, ایک رجحان تھا, لیکن کتنا کبھی ہوگا اس نے افسانے کی فارم حیت پر بھی اثر ڈالا, پھر اس کے موضوعات پر. اب یہ فارم پر کیا اثر ڈالا کہ تین بڑی شکلیں افسانہ کے سامنے آئی. یا تو علامتی افسانہ آیا, یعنی علامتی اسلوب میں افسانے لکھے جانے لگے, وجہ صاف ہے جو میں نے ابھی عرض کیا. پھر تجریدی پیرائی میں افسانے لکھے جانے لگے, اور یا پھر داستانی اسلوب میں افسانے لکھے جانے لگے. اس چیز نے کیا کیا, جیسا سلیم سالی صاحب کہہ رہے تھے, ایسا نہیں ہے کہ بس مغرب ہم نے اپنی کہانی سے رشتہ توڑ دیا تھا, لیکن سلیم سالی صاحب بہت وقت تک ہمارے افسانہ نگاروں نے کہانی سے رشتہ توڑا تھا. وہ چیخوف کو پڑھتے تھے, وہ موپاسا کو پڑھتے تھے, لیکن یعنی مشرق میں جو کہانی کا دھارا تھا اس کے ساتھ نہیں مل رہے تھے. یہاں جو خاص طور پر انتظار حسین نے داستانی اسلوب کو ریڈسکور کیا, تو اس کے ہمارا ڈائریکٹ کنیکشن جو ہے ہماری مشرقی جو شکل ہے کہانی کی. اور پھر یہ داستانی اسلوب یہ صرف داستانی نہیں تھا, یہ اسطوری یعنی مذہبی کتابیں اور زیادہ تر جہاں بھی آئی ہیں ہمارے مشرق میں, ان کے ساتھ کنیکشن بڑھ گیا. تو خاص طور پر جب فرد کی طرف فوکس ہو گیا تو کچھ خاص مضامین رخ پا گئے, یا یوں کہیے کہ یہ ٹرینڈ آف دا ٹائم ہو گئی. مثلا یہ وہ زمانہ تھا جب ہم وجود کی سطح پر جو ہے تنہائی کی کچھ صورتیں ہمارے سامنے آتی ہے, بیگانگی سب ایلینیشن کہہ سکتے ہیں, آئسولیشن, گوشہ نشینی, اکیلا پن, تنہائی, ان سب چیزوں کو یہ اگر دیکھا جائے یہ انسان کے اندرون کی اب بات کر رہے ہیں. اب اس دور میں ہمارے پاس ایسے افسانہ نگار ہے جو نہ صرف فنی سطح پر بہت پختہ ہے بلکہ وہ ایک فلسفیانہ ذہن بھی رکھتے تھے. وہ اس ترقی پسندوں کے افسانہ نگاروں کی طرح مقصدی ادب اس صورت میں خلق نہیں کر رہے تھے جسے اقبال میں نعرہ بازی سے موسوم کیا گیا, بلکہ یہاں جو بھی بات کہی جا رہی تھی یہ ابہام کے علامت کے پردوں میں تھی. آپ انتظار حسین کا افسانہ لے لیجیے, زرد کتا بتایا گیا ہے. اچھا, شروعات کا جو افسانہ آپ کہہ سکتے ہیں, ہم کہیں گے کہ مثلا بلراج مہنگا کا افسانہ وہ جو جدید افسانے میں جو علامتی نگار ہے اس کا بہت بہترین نمونہ ہے. آگے بڑھیے آپ, مثلا محمد منشیات کی طرف آ جائیے, تماشا ان کا افسانہ اس کی. اسی طرح ایون انور سجاد کا گائے, یہ افسانہ, یہ انسان, میں نے جو ابھی چند باتیں آپ سے عرض کیا کہ انسان جو شہروں میں کالونیز میں بند ہو گیا تھا, یہ اسے لگ رہا تھا اس نظام کا کل پرزہ ہونے کی اہمیت نہیں ہے, تو اس کی جو آئیڈینٹی کرائسس تھی اس چیز کو جو ہے ڈسکرائب کرنے کے لیے ان طریقے کا اپنایا گیا. پھر ہمیں ایک بہت لمبا قافلہ نظر آتا ہے, مثلا اس میں اہم نام غیاث احمد گدی, ان کا افسانہ پرندہ پکڑنے والی گاڑی. یہ افسانہ ایسا ہے
کہ آپ انسان بالکل ایک جہاں اس کے فضا کی بات کریں، آپ کو لگتا ہے کہ سیمنٹ اور کنکریٹ سے میں نے نجات پائی ہے، میں ایک کھلی فضا میں آیا ہوں، لیکن جہاں اس کے اندر چھپے پیغام کی بات ہے، ایک دم سے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کنکریٹ اب باہر تو جنگل ہے، لیکن یہ جو پرندہ پکڑنے والی گاڑی ہے، مشینیں اس کے اندر جو پرندوں کو، ہماری روح کو، ہماری ضمیر کو کس طرح جھکڑ رہی ہے، یہ وہ معاملہ ہے جب گرین ہاؤس افیکٹ کی بات ہو رہی تھی کہ بھائی اب یا پھر جہاں کہہ رہے تھے کہ اب ہمیں پلانٹیشن ڈرائیو کرنے کی ضرورت ہے، فضا پھر سے اب ایک لمبا قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گا سلیم صاحب، یہ جدیدیت کے بارے میں یہ بھی ایک منفی تاثر پیدا ہوا کہ جو تجربات کیے گئے ان میں اتنا زیادہ ابہام تھا کہ ایک تو قاری کا ہاتھ چھوٹ گیا، قاری بہت پیچھے رہ گیا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ریاضی کی مشق کرنے کے لیے ان معاملات کو حل کرنے کے گورکھ دندہ بن گیا، ایک گورکھ دندہ بن گیا اور افسانے کا سہارا لیا گیا اور ایسے تجربات کیے گئے۔ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس ابہام اور اس سارے جو علامتی پیرائے میں سے اس طرح کا نقصان بھی پہنچا اردو ادب کو کہ نہیں؟ دیکھیے، ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جب ہم ترقی پسند تحریک کی بات کرتے ہیں تو وہاں جو سلوگن بنا وہ بنا ادب برائے زندگی، اور جو جدیدت کا سلوگن رہا وہ ادب برائے ادب رہا۔ جب آپ بات عوام کے لیے کرتے ہیں تو اس کے لیے ترسیل و ابلاغ ایک اہم جزو ہے، لیکن جب آپ اپنے اندر کی بات کرتے ہیں تو آپ عوام سے کٹ جاتے ہیں۔ یہاں معاملہ دو طرح کا ہوا، ایک طرح یہ ہوا جس طرح ترقی پسند افسانہ نعرہ بازی کا شکار ہو کر ابتذال کی صورت میں سامنے آیا، زوال ہو گیا اس کا، اور اس کا جو اگینسٹ پہلو جو جدیدت میں آیا وہ یہی تھا جب آپ نے بات کرنی ہے۔ دیکھیے، اگر آپ علامت کو لے لیتے ہیں، علامت آپ کو برتنی ہے، لیکن علامت کی جو انسلاقات ہے جب تک آپ پر ان کی گہری نظر نہ ہو آپ صحیح علامت تخلیق نہیں کر سکتے۔ وہاں معاملہ یہ ہوا، ہر شخص مطلب دیکھیے کہ یہ ہوا مثال کے طور پر جب ہم ترقی پسند تحریک کی بات کرتے ہیں، ترقی پسند افسانے کی بات کرتے ہیں، صرف چند نام ہم لیتے ہیں جو اکثر و بیشتر بحث و مباحثے میں آ جاتے ہیں، لیکن یہی معاملہ جدیدیت کے ساتھ بھی ہوا۔ ایک دو نام چھوٹ گئے، پہلے میں ان کو ایڈ کرنا چاہوں گا، یہ سریندر پرکاش اور احمد حمیش اور سریندر پرکاش۔ احمد حمیش کے متعلق یہ کہا جاتا ہے اگر آپ کو جدید افسانہ لکھنے کے لیے کوئی گوتیکا پڑھنی ہے تو آپ احمد حمیش کا افسانہ پڑھیے، کہانی مجھے لکھتی ہے۔ اب دیکھیے کچھ اس طرح کے معاملات بھی آئے۔ اب سریندر پرکاش کا دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم، اچھا بھوجو کا آپ دیکھیے، اب دیکھیے بھوجو کا پریم چند نے ہوری کو گاودان کی جس اینڈ پر چھوڑا تھا اور وہیں پر بین المتونیت کا سہارا لے کر سریندر پرکاش نے آپ کو بھوجو کا جیسا بڑا افسانہ دے دیا۔ موضوع پر آج کل تک بھی ابھی سر انور قمر کا اس کا ایک اور بھوجو کا، اس کے کئی افسانے اصل میں یہ کہنے نے اس پر افسانہ لکھا ہے۔ کلامی معاف، اس میں ایک چیز ہے ناصر صاحب کہ معاملہ یہ ہے ہر چیز جب حد سے بڑھ جاتی ہے، مطلب ہم لوگوں کا عام معاملہ ہے یا تو ہم افراد کرتے ہیں یا پھر تفرید کرتے ہیں یا چیزوں کو حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ اچھا، یہاں یہ جو علامت کی یہ اس وقت کی ضرورت تھی کہ علامتوں کے بارے میں جو ہے اپنی بات کہی جائے، یہ معاملہ صرف افسانے کے ساتھ نہیں ہوا۔ آپ شاعری کو دیکھیے، جہاں علامتی شاعری نے بہت کمال کر دکھائے، تفسیر اور معنی کی تفسیر بہت خوبصورت انداز میں ہوئی۔ ایک زمانہ وہ بھی آیا، ایسا شعر لکھا گیا، سورج کو چونچ میں لیے مرغا کھڑا رہا، پر یہ کسی نے کھینچ لیے رات ہو گئی، اس میں صرف لیے اور ہو گئی دو لفظ ایسے ہیں جو علامت نہیں ہے، باقی سارا کچھ سب علامتی۔ لیکن یہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو تحریکات ہیں، رجحانات رہے، ان کی جو ریپرزینٹیٹیو نمائندہ فنکار ہیں ان کے یہاں آپ ترسیل کی کمی نہیں دیکھیں گے۔ مثلا آپ جیسا سلیم صالح صاحب فرما رہے تھے کہ افسانہ نگار اقبال مجید کا ہائی وے پر ایک درخت کا افسانہ، یا پھر خدا، عورت اور مٹی۔ اب سید محمد اشرف دار سے بچھڑے بعد صبا کا انتظار، اسی طرح جوگندر پال کا کتھا نگر، یا شمائل احمد کا سنگار دان، سلام رضا کا معبر، سلام رضا تو ابھی بھی حسین الحق جیسے افسانہ، جیسے افسانہ، نیو کی اینٹ۔ اب عموماً کیا ہوتا ہے